اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق و سورۃ الناس مدنیۃ۔ آج سورہ فلق اور سورہ ناس کا مختصراً ترجمہ اور اس کی تفسیر بتانی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول سمجھنا ہوگا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ صورتیں کیوں نازل ہوئی، ان کے نازل ہونے کی وجوہات کیا ہیں، کس پس منظر میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع سے ہی دشمنی رہی ہے، اگرچہ یہودی آپ کی بعثت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل سے نہ ہو کر بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے تو خاندانی دشمنی یہودیوں کی شروع ہو گئی، اور وہ اسی دشمنی میں اسلام بھی نہیں لائے، اور صرف دشمنی انہوں نے ہر طرح سے نبھانے کی کوشش کی، آپ کی ذات سے بھی اسلام سے بھی، چنانچہ کئی مرتبہ آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی۔ مثلا ایک مرتبہ آپ یہودیوں کے محلے میں گئے ہوئے تھے تو آپ کو زہر آلود کھانا آپ کے سامنے پیش کر دیا، جس کی وجہ سے ایک صحابی جو آپ کے ساتھ تناول کر رہے تھے وہ شہید بھی ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک لقمہ زبان مبارک پر رکھ لیا تھا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مطلع کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور وہاں سے اٹھ کر آ گئے، جس کا اثر مرض الوفات میں یہ ہوا کہ اس زہر کے اثر سے آپ کو سخت بخار ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کوشش یہ کی کہ آپ کسی کام سے یہودیوں کے محلے میں گئے ہوئے تھے تو اوپر سے پتھر گرا کر نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح جب آپ مدینہ منورہ آئے تو ایک یہودی لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے آپ کے اوپر جادو کرایا، اور وہ اس طرح کرایا کہ آپ کی خدمت میں ایک لڑکا رہتا تھا، کنگھا اور کچھ اس کے دندانے منگا لیے، ہاتھ کا ٹکڑا اور 11 سوئیاں لے کر آپ کے اوپر جادو کر دیا، اس پر 11 گرے باندھی اور ہر گرے میں ایک سوئی لگا دی، اور پھر اس کو کھجور کا پھل جس میں غلاف میں آتا ہے اس کے اندر رکھ کر ایک کنواں تھا بیر زروان، اس کے اندر پتھر کے نیچے اس کو چھپا دیا۔ اس جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوتا تھا جیسا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ کوئی کام کرتے تھے اور پھر اس کو بھول جاتے تھے، آپ کو یہ لگتا تھا کہ شاید میں نے کام کر لیا، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، اور یہ اثر صرف دنیاوی کاموں میں ظاہر ہوتا تھا، دینی کاموں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر اس کی اطلاع آپ کو اس طرح ہوئی، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو اطلاع کی کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے اس طرح، اور آپ اس کا علاج کرا لیجئے، لیکن حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مفصل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ کے خواب میں 2 آدمی آئے اور آپس میں انہوں نے گفتگو شروع کی کہ اس آدمی پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے۔ دوسرے نے کہا کس نے جادو کیا ہے؟ پھر پہلے آدمی نے تفصیل بتائی کہ فلاں نامی لبید بن عاصم نامی یہودی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، اور بیر زروان نامی کنویں کے اندر اس جادو کو جس چیز پر جادو کیا گیا وہ رکھ رکھا ہے۔ تو آپ بیدار ہوئے، اور پھر خواب ہی کے اندر آپ کو اس کا طریقہ بھی بتلایا گیا، آپ بیدار ہوئے، اس کنویں پر گئے، اور وہ جس چیز میں جادو کیا تھا تانت کا ٹکڑا اور کنگھی وغیرہ اس کو نکلوائی، اور یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ یہودی نے جو جادو کیا تھا اس میں بھی 11 گرے ہی لگی ہوئی تھی، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گرہ کھولتے تھے، 11 گرے کھل گئی تو آپ کا جادو کا اثر ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کر سکتے تھے، جس طرح پہلے 2 واقعوں میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کہ آپ کو بتلا دیا گیا کہ اس کھانے کے اندر زہر ہے، یا آپ کو بتلا دیا گیا کہ یہودی آپ کو مارنے کی سازش کر رہے ہیں اوپر سے پتھر گرا کر، لیکن اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جادو ہونے سے پہلے کیوں نہیں مطلع کیا؟ اصل میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے تھے۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ یہودی یا مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، اور قرآن بھی نعوذ باللہ آپ نے اپنے جادو سے تیار کیا ہے، آپ کا کلام ساحرانہ کلام ہے، جادو والا کلام ہے، تو آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو ہونے دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں،
کیونکہ اگر آپ جادوگر ہوتے تو آپ کو پتہ چل جاتا۔ اولاً تو جادوگر پر جادو اثر ہی نہیں کرتا، تو آپ کے اوپر جادو کا اثر ہونے دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ کیا نبی کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے؟ نہیں، جی ہاں، جس طرح مختلف بیماریاں نبیوں کو ہو سکتی ہیں، بخار، نزلہ وغیرہ، اسی طرح جادو بھی ایک اثر ہے، اسی طرح کا ایک اثر ہے، جادو بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر میں سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی۔ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس انسان کے لیے اس کے سانس، کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ان صورتوں کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں نظر بد، جادو کے اثرات، جنات کے اثرات سے حفاظت کرتی ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کو ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں سکھلائی اور آپ سے فرمائے کہ ان کو سوتے وقت اور بیدار ہوتے وقت پڑھا کرو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معمول تھا ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے کے بعد کہ آپ ہمیشہ ان کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اخیر عمر میں، مرض الوفات میں خود تلاوت کر کے آپ کے ہاتھوں پر دم کیا کرتی تھی ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر، اور پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے، لیکن میں خود اپنے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے بدن کے اوپر نہیں پھیرتی تھی، کیونکہ میرے دونوں ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کا بدل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے میں پڑھتی تھی اور آپ کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی اور پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے حصے پر پھیر لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کا معمول رہا ہے کہ ان دونوں صورتوں کو ہر سوتے وقت اور بیدار ہوتے وقت، یا یہ کہ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اس کے مختلف فائدے ہوں گے۔ ایک تو نظر بد سے محفوظ رہیں گے، جناتی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ جو آج کل عوام جادو یا یہ کہ تعویذ گنڈے والوں کے پیچھے پھرتی ہے مختلف ضروریات کے لیے، ان کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پھر دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا اور آپ نے تعویذ وغیرہ کرا لیا اور وہ اثر ختم ہو گیا، لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھیں گے، ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے، تو حفاظت تو ہوگی ہی، ساتھ میں چونکہ قرآن کریم کی دو صورتیں ہیں، ان کی تلاوت کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ روزانہ یا ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو کل قیامت کے دن ایک بہت بڑا ثواب کا ذخیرہ آپ کے نامہ اعمال میں ان دونوں صورتوں کا موجود ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں صورتوں کا مضمون کیا ہے، دونوں صورتوں کا ترجمہ کیا ہے۔ پس منظر تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا، اس کی فضیلت بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چنانچہ پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے اے نبی، آپ فرما دیجئے لوگوں سے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، برب الفلق صبح کے پروردگار کی، یا یہ کہ فلک کے معنی ہے پھاڑنے کے، یعنی فلک کے معنی ہے پھاڑ کر کسی چیز کا ظاہر ہونا۔ جس طرح پھل کو پھاڑتے ہیں تو اس کے اندر سے گٹھلی نکلتی ہے، اسی طرح رات کو پھاڑا جاتا ہے تو اس کے اندر سے صبح ظاہر ہوتی ہے۔ تو پہلی آیت کا ترجمہ ہوا آپ فرما دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کا پروردگار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی تاریکی کو چھانٹ دیتے ہیں، رات کی تاریکی کو ختم کر دیتے ہیں اور صبح روشن ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یہ دونوں صورتیں پڑھیں گے تو ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہمارے اوپر جو نظر بد ہے، یہ اس طرح جادو جنات کا اثرات ہے، وہ سب ان دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ جس طرح صبح کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے صبح کے ذریعے، اسی طرح ہماری زندگیوں سے بھی تاریکی اور اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ من شر ما خلق، کس چیز سے پناہ چاہی جا رہی؟ تمام مخلوق کے شر سے، خواہ وہ جناتی شر ہو، خواہ وہ انسانی شر ہو، کسی بھی طرح کا شر ہو، چاہے وہ جانوروں کی طرف سے ہو، کسی بھی طرح کا شر ہو، وہ تمام کا تمام شر اس دعا کی، اس صورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیں گے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور تاریک رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ تاریک رات کے شر سے، کیونکہ جتنے بھی شیطانی کام ہوتے ہیں، جتنے بھی جادو کے کام ہوتے ہیں، وہ اکثر رات ہی کے اندر ہوتے ہیں، تاریک رات کے اندر، تو اس لیے تاریک رات کے شر سے بھی پناہ چاہی جا رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ،
اور گروہ میں پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، کیونکہ اس واقعے میں بھی لبید بن عاصم نامی یہودی کی 2 لڑکیوں نے آپ کے اوپر جادو کیا تھا، اور جادو عام طور پر گروہ میں پھونک مار کر کیا جاتا ہے، تو اس لیے خاص طور پر گروہ میں پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، گروہ میں پھونک مار کر جو جادو کیا جاتا ہے اس سے بھی پناہ چاہی جا رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جادو کیوں کیا گیا آپ کے اوپر، یا یہ کہ جادو کیوں کیا جاتا ہے عام طور سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، کیونکہ جادو کی بنیاد، کسی کو تکلیف پہنچانے کی بنیاد حسد ہی ہے، اور یہاں بھی آپ سے حسد کی بنا پر ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے کیوں ہو گئے، بنو اسرائیل سے کیوں نہیں ہوئے، اسی حسد کی بنا پر یہودیوں نے آپ کو مختلف طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو، نبی کو سر بلند کیا، آپ کی حفاظت فرمائی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ آج اگرچہ کچھ وقت کے لیے ان کو عزت یا یہ کہ کچھ پاور حاصل ہو گئی ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے اخیر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو تمام یہودیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ سورہ ناس کا بھی مضمون یہی ہے، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2-3 صفات بیان کی گئی ہے۔ پہلی، لوگوں کا پروردگار، رب کہتے ہیں پروردگار کو، پالنے والے کو، ایسی ذات جو کسی بھی چیز کو عدم سے انتہا تک لے جائے اور اس کی ضروریات کے تمام سامان مہیا کرے۔ ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو وسوسہ جو بھی چیز ڈالے، جو بھی آپ کو بہکانے کی کوشش کرے، اس سے پناہ چاہی جا رہی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ وسوسہ ڈالنا، دل کے اندر برے خیالات پیدا کرنا، یہی ہے کہ آپ کو وسوسہ ڈال کے بہکانا، چاہے وہ کام جنات کرے، شیطان کرے، چاہے وہ کام انسان کرے، کیونکہ جس طرح جنات، شیطان آپ کو بہکا کر آپ سے برے کام کراتے ہیں، اسی طرح ایک انسان بھی دوسرے انسان کو بہکاتا ہے، اس کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں بہلا پھسلا کر اس سے برے کام کراتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی دوسرے انسان کو بہلا پھسلا کر اس سے برے کام کراتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں چاہے وسوسہ جنات کی طرف سے ہو، شیطان کی طرف سے ہو، چاہے وسوسہ انسان کی طرف سے ہو، دونوں وسوسوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اس صورت کا خلاصہ یہی ہے، ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے شیطانی شر سے، چاہے وہ شیطانی شر ہو، چاہے وہ انسانی شر ہو، تمام مخلوقات کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور ان دونوں صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پناہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنائیں، سوتے وقت، اٹھتے وقت، اور ہر نماز کے بعد، تاکہ آپ شیطانی شر سے، بری نظر سے، ہر طرح کے شر سے، تمام مخلوق کے شر سے آپ محفوظ رہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ اللہ دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔